بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، دوسرے لوگاں دی ضروریات نو پورا کرنا انسانیت دی خدمت کرنا مظلوم لوگاں دی مدد کرنا مجبور لوگاں دے کام آنا یتیم مسکین معاشرے دے کمزور لوگ انہاں دی خدمت کرنا یہ انبیاء دی سنت ہے. انبیاء دی سنت کہ آدمی لوگاں دے کام آئے. توجہ میری طرف، لوگاں دی ضرورت نو پورا کیتا جائے. انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ پیغام دیتا کہ خدمت خلق کیتی جائے اور بہترین وہ انسان ہے
جڑا دوسرے افراد دے کم آئے، اپنی ضروریات دوسرے مسلمان بھائی دی ضرورت نو ترجیح دے۔ وقت مختصر ہے، میں بلا تمہید تھوڑی دیر گفتگو کرانگا۔ میرے سمیت اج دا پیغام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، حتی الامکان کوشش کیتی جائے جس جگہ تے موقع ملے کہ میرے اور تیرے کولوں لوگ فائدہ اٹھا لین۔ بہترین انسان وہ ہے جو لوگاں نو فائدہ دے، لوگاں دے کام آ جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام چھوٹی جی جھلک بیان کرنا چاہنا کہ بھائیاں نے کس قدر زیادتی کی تھی، اور جس وقت اہل علاقہ قید سالی دا شکار ہوئے، یوسف دے بھائی بھی قید سالی دا شکار ہوئے، قرآن پیغام دے رہے کہ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پیغمبر یوسف علیہ السلام نے وہ ظلم کرنے والے بھائی، زیادتی کرنے والے بھائی، انہاں دا ساز و سامان اپنے ہاتھ دے نال تیار کیتا۔ اس مشکل گھڑی دے وقت نبی یوسف علیہ السلام لوگاں دی تکلیف نو دور کر رہے نے، پریشانی دور کر رہے نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین دے علاقے دے اندر لوگاں نو دیکھیا کہ وہ چشمے تے پانی پلا رہے نے، کنویں تے پانی پلا رہے نے۔ انہاں افراد دے اندر 2 عورتاں بھی موجود نے۔ وہ عام عورتاں نہیں، پیغمبر دیاں بیٹیاں نے، لیکن نبی اس بات تو ناواقف ہے کہ عورتاں نبی دیاں بیٹیاں نے، بلکہ امت دیاں بیٹیاں سمجھ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہاں عورتاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا، انہاں دی تکلیف نو تکلیف سمجھیا، پریشانی نو اپنی پریشانی سمجھیا، انہاں دی ضرورت نو اپنی ضرورت سمجھیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں دے پتھر نو ہٹا کے اکیلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہاں عورتاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا، اور ایہی بات فرمائی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے دردہ منگتا سوالی ہاں۔ اللہ جو کچھ بھی عمل کیتا ہے کوئی صلہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی ایسی قیمت نہیں، کوئی ایسی اجرت نہیں، اللہ اے عمل تیری رضا دی خاطر کیتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اس نو قبول و منظور فرما۔ مسافر نے، نہ واقف نے، لیکن نبی نے پیغام دے دیتا، امت نو پیغام دے دیتا، عام آدمی نو پیغام دے دیتا کہ حتی الامکان کوشش کیتی جائے 2 احباب، ساتھی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمسائے، پڑوسی، نمازی، مسلمان، مومن، اس نو فائدہ پہنچایا جائے۔ حتی الامکان کوشش کیتی جائے کہ لوگاں نو فائدہ ہوئے، تے میرے ہاتھ دے نال، میری زبان دے نال، میرے وجود دے نال، میرے مال دے نال، میری طاقت دے نال، اگر اے ہر انسان دی سوچ اور فکر ہو جائے کہ میں اپنے دوست نو، اپنے ساتھی نو، اپنے ہمسائے نو بے یارو مددگار نہیں چھڈنا، اس دی پریشانی دے وقت اس دی مدد کرنی ہے، ضرورت نو پورا کرنا ہے، تکلیف نو دور کرنا ہے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس معاشرے دے اندر امن آ جائے، سکون آ جائے۔ خود میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اٹھا کے دیکھو، تو آپ دی سیرت تے سبحان اللہ بھری ہوئی ہے، پوری زندگی آپ دی زندگی لوگاں تو آپ نے تکلیف نو دور کیتا، پریشانی نو دور کیتا، اور ایک ہوئی جملہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ انک لتصل الرحم، اے میرے محبوب پیغمبر تسی صلہ رحمی کرنے والے، وتحمل الکلہ، لوگاں دا بوجھ اٹھانے والے، بزرگاں دا بوجھ اٹھانے والے، کمزوراں دا بوجھ اٹھانے والے، جو کما نہیں سکتے انہوں نے کما کے کھلان والے، وتعین علی نوائب الحق، حق دے راستے دے اندر لوگاں دی مدد کرنے والے، وتکر ضعیف، اور لوگاں دی مہمان نوازی کرنے والے۔ مہمان نوازی کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگاں دا بوجھ اٹھانا، کمزوراں نو کما کے کھلانا، بیوہ عورتاں دا خیال رکھنا، یتیماں دا خیال رکھنا، آنا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، رسول اللہ نے فرمایا یتیم دی کفالت کرنے والا قیامت دے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے گا۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ عورتاں دی دیکھ بھال کرنے والا، تکلیف دور کرنے والا، کھانے پینے دا انتظام کرنے والا، انہاں دے لباس دا خیال رکھنے والا، خوشی غمی دے اندر کم آنے والا، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو میدان مقتل دے اندر، میدان جہاد دے اندر جا کے اپنی جان قربان کر دیندا ہے تاکہ اللہ دا کلمہ بلند ہو جائے، دین اسلام بلند ہو جائے، فرمایا گھر بیٹھ کے ایسا آدمی مجاہد فی سبیل اللہ دے اجر و ثواب نو پا لیندا ہے جو آدمی بیوہ خاتون یتیم دی خیال کردا ہے، اس دی دیکھ بھال کردا ہے۔ بے یارو مددگار نہ چھڑیا جائے، دیکھ بھال کیتی جائے، ضروریات نو پورا کیتا جائے، مشکل گھڑی دے وقت اپنے مسلمان بھائی دے نال تعاون کیتا جائے، اس دی عزت مجروح نہ کیتی جائے، اس دی بےزتی نہ کیتی جائے، بلکہ اس دے نال تعاون کیتا جائے ہر اعتبار دے نال۔ اور ایک دوسری روایت مسلم شریف کے اندر ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسا آدمی کالصائم الذی لا یفطر وکالقائم الذی لا یفطر، فرمایا ایسا آدمی جو بیوہ عورت دی دیکھ بھال کردا ہے، یتیماں دی خیال کردا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا اللہ رحیم و کریم اس دے نامہ اعمال دے اندر ساری رات دی نماز تہجد دا اجر و ثواب لکھ دیندے نے اور سارے دن دے روزے دا اجر و ثواب لکھ دیندے نے۔ اور اگے جملہ فرمایا کہ ساری رات قیام کرنا بھی مشکل اور پورا سال بغیر کسی ناگے تو اور روزہ رکھنا بھی مشکل، لیکن ایسا آدمی جو لوگاں دے خیال کردا ہے، انہاں دی مشکل نو اپنی مشکل سمجھدا ہے، انہاں دی ضروریات نو پورا کردا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا اللہ رحیم و کریم اپنے اس بندے واسطے نامہ اعمال دے اندر نماز تہجد دا بھی اجر و ثواب لکھ دے نے اور روزے دا بھی اجر و ثواب لکھ دے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے سمیت اللہ نے سانو یہ مختصر زندگی دیتی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کسے موڑ دے ساری زندگی ختم ہو جائے۔ اگر اللہ نے سانو موقع دیتا ہے اور الحمدللہ اللہ نے صحت دیتی، مال دیتا ہے، طاقت دیتی ہے، اسی ہر اعتبار دے نال اے سوچئے کہ اسی اپنی ذات دے نال دوسرے افراد نو، دوسرے بھائیاں نو، ساتھیاں نو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر اس طرح سوچ رکھ لی جائے، سوچ یہ رکھ لی جائے کہ اس ہاتھ دے نال، اس زبان دے نال، اس وجود دے نال، اس مال دے نال دوسرے ساتھیاں نو فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں، تے میرے عزیز، میرے بھائی، اج سارے معاشرے دے اندر جو حسد، بغض، عداوت، جو دشمنی دی فضا نظر آ رہی ہے، اے پیار محبت دے اندر تبدیل ہو جائے، دشمن جڑا ہے وہ دوست بن جائے، جانی دشمن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تلوار سونت کے اے جملہ کسیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس کے اندر جملہ آیا، آپ نے فرمایا کل بھی اللہ نے بچایا، اگر اس موڑ دے بھی بچان والی کوئی ہستی ہے تو خالق و مالک دی ذات ہے۔ اور دشمن
کپ کپان لگ پیا، تلوار زمین تے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہتھاں دے نال اس تلوار نو پکڑیا اور آپ نے فرمایا دس تینوں کون بجائے گا؟ اس دی زبان تے ہوئی جملہ آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین تے سب تو زیادہ اگر کوئی رحم دل ہے وہ تہاڈی ہستی ہے، تانوں تے غصہ ہی نہیں آندا۔ شفقت مہربانی دے منبع و ماوا ہو، اچھے اخلاق دے پیکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، لوگاں نو فائدہ پہنچان والی، لوگاں نو تکلیف دور کرنے والی، پریشانی دور کرنے والی ہستی جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، ساری زندگی دا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اسی فائدہ پہنچانا ہے لوگاں نو نقصان نہیں پہنچانا، پھر میری اور تیری زندگی دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف نماز ہی کافی نہیں، صرف روزہ ہی کافی نہیں، صرف حج ہی کافی نہیں، میرے عزیزو، میرے بھائیو، اس دے نال نال حقوق العباد انہاں دا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، ورنہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت نال اے فیصلہ فرمایا کہ نماز پڑھنے والی عورت، روزہ رکھنے والی عورت، نفل و نوافل دا اہتمام کرنے والی عورت، لیکن اپنے ہمسائے دے نال برا سلوک کرن دی وجہ دے نال فرمایا ہی فی النار، اے عورت جہنم دے اندر جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ ہے۔ اس واسطے میرے عزیزو، میرے بھائیو، نہ زبان دے نال تکلیف دیتی جائے، نہ ہاتھ دے نال تکلیف دیتی جائے، نہ کسے نو مالی اعتبار نال تکلیف دیتی جائے، نہ کسے نو اخلاقی اعتبار دے نال تکلیف دیتی جائے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی تو بہن تو تکلیف نو دور کیتا جائے۔ دنیا تے آن دا مقصد صرف کھانا اور پینا نہیں، دنیا تے آن دا مقصد اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی ریاضت ہے۔ زندگی بسر کرن واسطے کھانا بھی ضروری ہے، پینا بھی ضروری ہے، لیکن اگر اس نو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے تو پھر میرے بھائیو ظلم زیادتی ہوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر یہ الفاظ نے، آپ نے فرمایا طعام الواحد کافی الاثنین، فرمایا ایک آدمی دا کھانا دو آدمی کھا سکتے نے، دو آدمیاں دا کھانا تین آدمی کھا سکتے نے۔ مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی دا کھانا دو آدمی کھا سکتے نے، وطعام الاثنین یکفی الاربعہ، اور دو آدمیاں دا کھانا چار لوگ کھا سکتے نے، اور چار افراد دا کھانا کائنات دے امام نے فرمایا یکفی الثمانیہ، 8 افراد کھا سکتے نے۔ اگر محبت پیار بھی فضا قائم ہو جائے، اس تھوڑے دے اندر اللہ برکت پا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن دسیا کہ میرا اور تیرا مقصد لوگاں نو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر تیرے کھانے دے نال کسے غریب آدمی دا پیٹ بھر جائے، کسے مسکین دا پیٹ بھر جائے، کسے بھکھے دی بھکھ مٹ جائے، کسے پیاسے دی پیاس مٹ جائے، تے میرے عزیزو، میرے بھائیو، اے اس کھانے نالوں بہتر ہے جو کھانا تیرے پیٹ دے اندر گیا، لیکن تیرا ہمسایہ تیرے پہلو دے اندر ساری رات بھوک اور پیاس دے اندر اس نے ساری رات گزار دیتی، سارا دن گزار دیتا۔ ایسے کھانے نالوں میرے بھائیو کھانا لکھ درجے بہتر ہے جو کسی غریب اور مسکین دے کام آ جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزے دی حالت دے اندر نے گھر دے اندر ایک خادمہ نوکرانی موجود ہے، سیدہ نے روزہ رکھے ہے، ایک آن والا آدمی آیا، اس نے 10 سے سوال کیتا، وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ، حدیث شریف دے الفاظ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک دے اندر سوائے ایک روٹی دے کوئی چیز موجود نہیں، ایک روٹی موجود ہے۔
سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس خادمہ نو کیا کہ اس مسکین نو روٹی دے دیتی جائے۔ خادمہ نے جواب دیتا کہ ام المومنین اگر یہ روٹی مسکین نو دے دیتی گئی، روزہ افطاری کس دن کیتی جائے گی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیاں کہ اس مسکین نو روٹی دے دیتی جائے، اور روٹی مسکین نو دے دیتی گئی، اس مسکین دی بھوک نو مٹا دیتا گیا۔ وقت گزریا، کچھ دیر تو بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے اللہ رحیم و کریم نے ایسی مدد فرمائی کہ میرے گھر دے اندر ہمسائے نے بکری دا گوشت تحفے دے اندر بھیجیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا، اور بکری دی دستی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تحفے دے اندر بھیج دیتی گئی۔ اور وہ خادمہ بیان کر دی افطاری دے ٹائم اس روٹی دی جگہ تے اللہ نے گوشت کھلایا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی زبان تے جملہ کلی من ہذا خیر من ہذا الرغیفی، کہ اے میری خادمہ اس گوشت نو کھا لے، اے گوشت تیری اس روٹی نالوں بہتر ہے جو روٹی تو سنبھال کے رکھ رہی سیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس روٹی دے عوض دے اندر سانو گوشت کھلا دیتا ہے۔ روٹی دا مالک اللہ ہے، کھانے دا مالک اللہ ہے، پینے دا مالک اللہ ہے، لباس دا مالک اللہ ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، میری اور تیری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی ریاضت ہے، اور اس دے نال نال کھانے پینے دا انتظام، دنیاوی ضروریات وہ خود مالک پورا کرتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرما رہے نے کہ تیرا رزق زمین تے نہیں، تیرا رزق آسمان تے ہے، میں آسمان دیاں بلندیاں تو اے انسان تیرے واسطے رزق نازل کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس قدر میں رزق عطا کر دینا ہاں کہ انسان دے وہم و گمان وچ بھی نہیں۔ اللہ فرما رہے نے میں اس جگہ تو تیرے واسطے رزق دیاں، یعنی رزق مہیا کرنا، رزق دا بندوبست کرنا۔ بڑی خوشی ہوندی ہے جس وقت مسلمان نو دیکھنے ہیں، اہل ایمان نو دیکھنے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی دی مدد کردا ہے، اپنے مسلمان بہن دی مدد کردا ہے۔ میرے عزیزو میرے بھائیو، دلی طور تے خوشی ہوندی ہے کہ ساڈا اسلام، ساڈا دین، ساڈا قرآن، ساڈا نبی سچا نبی ہے، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، ساڈا دین سچا ہے۔ ساڈے دین نے ساڈے واسطے ہر موڑ دے اندر رہنمائی فرمائی۔ اور میں نے طبرانی دے اندر حدیث پڑھ کے آیا، یہ حدیث میرے علم دے اندر پہلے نہیں سی، طبرانی شریف دے اندر روایت موجود ہے، اور علامہ البانی نے اس روایت نو حسن قرار دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لَأَنْ أَسْعَى فِي حَاجَةِ أَخِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَسْعَى، کہ ایک مسلمان بھائی دی مدد کرنا، مسلمان بھائی دے نال تعاون کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من ان آتاکف فی مسجدی شہرن، فرمایا ایک بندہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے ایک مہینہ مسجد نبوی دے اندر مدینہ منورہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری مسجد، جس مسجد نو اللہ دے رسول نے اپنے ہتھاں دے نال تعمیر کیتا، فرمایا مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے ایک مہینہ اعتکاف کرنے والا، اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے بھائی دی مدد کردا ہے، اپنے بھائی دی خدمت کردا ہے، اپنے بھائی دی ضرورت پوری کردا ہے، اس دی تکلیف نو دور کردا ہے، اس دی پریشانی نو دور کردا ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا احب الیہ، مسجد نبوی دے اندر اعتکاف کرنے والا میرے نزدیک اتنا محبوب نہیں جتنا محبوب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ خوش قسمت انسان ہے جو اپنے بھائی دی تکلیف نو دور کردا ہے، اس دی پریشانی نو دور کردا ہے۔ طبرانی شریف دے اندر روایت ہے، اور آپ نے فرمایا من نفس عن مسلم، ایک روایت دے اندر عن مؤمن،
کہ جو آدمی اپنے مسلمان مومن بھائی دی تکلیف نو دور کر دے من قرب دنیا دیاں تکلیفات دے اندروں کائنات دے امام نے فرمایا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، اللہ رحیم و کریم اس دنیا دی تکلیف دور کرن دی وجہ دے نال اپنے اس بندے تو کل قیامت دے دن قیامت دیاں سختیاں تو دور کر دیں گے، قیامت دیاں سختیاں تو نجات مل جائے گی، کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ من یسر علی موسر، تنگ دست آدمی دی آسانی پیدا کرنے والا، مجبور آدمی دے نال آسانی والا معاملہ کرنے والا، یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحیم و کریم دنیا دے اندر بھی آسانیاں پیدا کر دیندے نے اور قیامت دے دن بھی اس دے واسطے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں وعدہ کر کے جانا ہے میرے سمیت، میں سب تو پہلے اپنے آپ نو مخاطب ہاں کہ میرے بھائیوں وقت گزارنا ہے معاشرے دے اندر، زندگی گزارنی ہے 40 50 60 سال، اپنا یہ وقت گزار کے جانا ہے، یہ عزم کر کے جانا ہے، عزم لے کے جانا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس وجود تو آج تو بعد کوئی بھی کام ہوئے گا لوگاں دے واسطے فائدے مند ہوئے گا، نقصان دہ چیز نہیں ہوئے گی، لوگاں واسطے خیر والا معاملہ کیتا جائے گا، لوگاں دی ضروریات نو پورا کیتا جائے گا، انہاں دیاں پریشانیاں نو دور کیتا جائے، نہ کہ انہاں نو پریشانی دے اندر مبتلا کیتا جائے۔ اللہ سانو دین اسلام دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت صرف میرے بھائیوں سنن سنان دی حد تک نہیں، اے میرے اور تیرے واسطے باعث عمل ہے، باعث نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت میرے اور تیرے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا اور آخرت دی اگر کامیابی چاہنے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپناؤ، آپ دے اخلاق نو اپناؤ، آپ دے کردار نو اپناؤ، آپ دے اسوہ نو اپناؤ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی۔ مختصر وقت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں گزر بازار دے اندر ہویا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے دے اندر پڑے ہوئے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں اس آیت دا معنی مفہوم پوچھیا جو آیت میں تلاوت فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ایسے اللہ دے بندے بھی موجود نے جو اللہ دی محبت دے اندر آ کے مسکین نو کھانا کھلان والے، یتیم نو کھانا کھلان والے، قیدی نو کھانا کھلان والے، اور انہاں دی زبان تے کوئی جملہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ یہ سارا کچھ کیتا ہے صرف تیری رضا دی خاطر کیتا ہے، تیری رضا دی خاطر کیتا ہے۔ صحابہ اکرام دے کولوں اس آیت دا معنی مفہوم سمجھیا، صحابہ معنی مفہوم دس کے چلے گئے، جدو خود اللہ دے رسول گزرے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے نے، آپ دی چہرہ مبارک دوتے ہنسی آئی، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، اپنے گھر دے اندر لے گئے، دیکھیا گھر دے اندر دودھ والا پیالہ موجود ہے، آپ نے فرمایا من عین اللبن، اے دودھ کتھوں آیا ہے؟ فرمایا گیا اللہ دے رسول اہدا لنا فلان، فلاں صحابی نے تو آڑے واسطے تحفے دے اندر اے دودھ بھیجیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک پیاس دے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ مدینے دے دوسرے طالب علم جو صفہ والے انہوں نے بھی بلا کے لے آنا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبانی جملہ بیان کر دینے کہ ایک دودھ دا پیالہ اور میری تکلیف بھوک والی پیاس والی بہت زیادہ، اے اللہ دے رسول پیالہ کی کرے گا؟ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سمجھ کے میرے عزیزوں باقی صحابہ اکرام نو بلایا گیا، جدوں آئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ انہاں نو دودھ پلایا جائے، ابتدا کیتی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے نے میں جس وقت دودھ والا پیالہ ایک صحابی رسول نو دیتا، وہ سیر ہو کے انہوں نے پی لیا، پین تو بعد میں دیکھیا کہ دودھ دے اندر کچھ کمی نہیں آئی، میں دوسرے صحابی نو دیتا، میں تیسرے نو دیتا، حتیٰ انتہیتو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں صحابہ اکرام نے باری باری وہ دودھ تناول فرمایا، دودھ سیر ہو کے پی لے،
اس تو بعد فرمایا میں اللہ دے رسول دے کولو پیالہ لے کے آیا، فرمایا اللہ دے رسول اے دودھ ہے، اے پیالہ ہے، حاضر ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اشرب، بیٹھ کے دودھ پی لے۔ فرمایا ایک دفعہ پیتا، فرمایا اللہ دے رسول نے دوبارہ پیتا، تیسری مرتبہ پیتا، حتیٰ کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ دودھ والا پیالہ پیتا جائے۔ فرمایا اللہ دے رسول والذی بعثک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات دی قسم جس دے ہاتھ میں تہاڈی جان ہے، اے اللہ دے رسول ما اجد لہ مسلکا، ایک ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ اے اللہ دے رسول مکمل طور دے سیر ہو گیا وہاں، اللہ دے رسول ہر اعتبار دے نال میری بھوک ختم ہو گئی ہے، میری پیاس ختم ہو گئی ہے۔ فاخذت القدح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے نو خود پکڑیا، اپنے ہتھاں دے نال پکڑیا، بابرکت ہتھاں دے نال پکڑیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ نو تناول فرمایا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے دے نال جس وقت منہ لگایا، کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کے پیتا اور امت نو پیغام دے دیتا کہ اگر اس پیالے دے نال ایک آدمی سیر ہو سکتا ہے، دو آدمی سیر ہو سکتے ہیں، زیادہ تو زیادہ کتنے افراد ساڑے اس کھانے تو پینے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو پیغام دیتا کہ لوگاں نو زیادہ تو زیادہ فائدہ پہنچایا جائے، انہاں دی ضروریات دا خیال رکھیا جائے، انہاں دی پریشانی دا خیال رکھیا جائے، انہاں دی تکلیف دا خیال رکھیا جائے، نہ کہ آدمی اپنے اور اپنے اہل خانہ دے ارد گرد میرے عزیز میرے بھائیو یہ فوائد تلاش کردہ رہے، نہیں بلکہ معاشرے دے فوائد دیکھیا جائے، لوگاں دے فوائد دیکھے جان، ہمسائے نو فائدہ دیتا جائے، پڑوسی نو فائدہ دیتا جائے، دوست احباب نو فائدہ دیتا جائے، والدین نو فائدہ دیتا جائے، بیوی بچیاں نو فائدہ دیتا جائے، بہن بھائیوں نو فائدہ دیتا جائے۔ جس جگہ تے انسان دا میرے بھائیو بس چلدا ہے، سانو مسلمان ہون دے ناطے نال یہ سوچ رکھنی چاہیے ہے کہ ساری زندگی دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہوئے، نقصان نہ ہوئے، کسی دا نقصان نہ ہوئے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پیغام میرے اور تیرے تک پہنچایا کہ لوگوں نو فائدہ پہنچایا جائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ لوگوں نو فائدہ پہنچایا جائے، کھانا کھلا کے پہنچایا جائے، پانی پلا کے پہنچایا جائے، کپڑا پہنا کے پہنچایا جائے، جگہ دے کے پہنچایا جائے، ہر اعتبار دے نال میرے عزیزو جس جگہ تے انسان فائدہ دے سکتا ہے، زبان دے نال، ہاتھ دے نال، مال دے نال، کپڑے دے نال، کسی بھی اعتبار دے نال میرے بھائیو دوسرے ساتھیاں نو، عزیزاں نو، رشتہ داراں نو، خاص کر جو قریبی رشتہ دار نے انہاں نو فائدہ پہنچایا جائے۔ آپ نے فرمایا عام آدمی دے خرچ کرنے والا اس نو ایک ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار دے نال حسن سلوک کردا ہے، نیکی کردا ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے اللہ اس بندے نو دوہرا اجر و ثواب عطا کر دے۔ ایک رشتہ ناتا جوڑن دی وجہ دے نال اور دوسرا اس دے نال خیر خائی کرن دی وجہ دے نال، اس واسطے میرے بھائیو نہ اپنیاں نو بے یارو مددگار چھڑیا جائے، نہ بے گانیاں نو بے یارو مددگار چھڑیا جائے، بلکہ ہر اعتبار دے نال لوگاں نو فائدہ پہنچایا جائے، لوگاں دی تکلیف نو دور کیتا جائے، پریشانی نو دور کیتا جائے۔ اللہ میرے سمیت سانو دین اسلام دی تعلیمات اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا خیال کرنے والے، صحابیات دا خیال کرنے والے، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک ماں آئی، ایک خاتون آئی، ایک صحابیہ آئی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چادر لے کے آئی اور جملہ ایک بیان کیتا کہ اللہ دے رسول اس نو میں اپنے ہاتھ نال تیار کیتا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ لَأَكْسُو نِيهَا، یہ چادر میں تواڈے جسم مبارک دے دیکھنا چاہنی ہاں، تانوں یہ چادر پہنانا چاہنی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ اس چادر نو قبول کر لیا، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک دے اتے زیب تن کر کے جدوں باہر نکلے، صحابی رسول دی نگاہ پہ گئی،
فرمایا اللہ دے رسول ما احسنتا کس قدر خوبصورت چادر ہے اور تواڈے جسم مبارک دے اتے کس قدر یہ چادر خوبصورت لگ رہی ہے۔ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو سکے یہ چادر مینوں عطا کر دیتی جائے۔ مطالبہ صحابی رسول نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کیتا کہ چادر مینوں دے دیتی جائے، اور میرے محبوب پیغمبر دی کیفیت یہ ہے کہ محتاجن الیہ، حدیث دے الفاظ نے کہ اس چادر دی ضرورت اللہ دے رسول نوں بہت زیادہ، دھاری دار چادر، خوبصورت چادر، نئی چادر، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اس صحابی رسول نے مطالبہ کیتا۔ ابن ماجہ دے اندر الفاظ نے کہ اللہ دے رسول اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے، جس طرح وہ چادر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، بند ہو کے آئی، فولڈ ہو کے آئی، اسی طرح اللہ دے رسول نے اس چادر دیاں تہواں لگا کے میرے محبوب پیغمبر نے اس صحابی رسول نو تحفے دے اندر دے دیتی۔ صحابہ کرام نے جدوں یہ عمل دیکھیا، صحابہ اس صحابی رسول نو تھوڑا بہت غصے ہون لگ پے کہ ما احسنتا، تو اچھا کام نہیں کیتا۔ اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے والے، آپ کسی نو موڑ دے نہیں، آپ کسی نو موڑ دے نہیں، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین والے، عطا کرنے والے، تو اللہ دے رسول کو مطالبہ کر لے۔ کہنے لگے واللہ، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، میں یہ چادر اس واسطے سے نہیں منگی کہ میں اس نو پہنا گا لِأَلْبِسَهُ، تاکہ میں اس نو زیب تن کراں، انما سألتہ ان تکون کفنی، میں نے تو اس واسطے سوال کیتا ہے کہ انسان دی موت کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اس چادر دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم اطہر لگیا ہے، پاکیزہ جسم لگیا ہے، انما سألتہ کفنی، اس واسطے میں اس چادر دا مطالبہ کیتا تاکہ جس وقت میری وفات ہو جائے، وفات تو بعد اس چادر دے اندر مینوں کفن دیتا جائے۔ اور صحابی رسول بیان کر دینے، اس صحابی رسول دی جدوں موت آئی، کفنہ، اسے چادر دے اندر اس صحابی رسول نو کفن دے دیتا گیا۔ لیکن دسن دا مقصد یہ ہے میرے بھائیو کہ جس وقت اسی اپنی ضرورت دے مطابق، اپنی ضرورت تو بڑھ کے دوسرے بھائی دی ضرورت دا خیال رکھاں گے، اپنے پریشانی تو ود کے دوسرے مسلمان بھائی دی پریشانی دا خیال رکھاں گے، سارے معاشرے دے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو کھانا پینا اوڑھنا جگہ یہ کوئی اتنی ضروری نہیں جتنا میرے عزیزوں میرے بھائیو ساڑھے واسطے اسلام اور دین اہم ہے، اور اسی طرح عبادت اہم ہے۔ ساری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے، اور ہر وہ کام جو رسول اللہ دے طریقے دے مطابق کیتا جائے میرے عزیزوں عبادت بن جاندہ ہے۔ اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو آپس دے اندر پیار محبت نہ رہنے دی توفیق عطا فرمائے، لوگاں دی ضروریات دا خیال رکھیا جائے، پریشانی تکلیف دور کی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جدوں تک سانو زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔